السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پہمان ڈائری ود پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا بلال ایٹ US ویب TV۔ ناظرین، کسی بھی دور میں والدین اور بچوں کے لیے سب سے اہم لمحہ فکریہ ان کی اعلیٰ تعلیم کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم پچھلے 20-30 سال کی ہسٹری دیکھیں تو پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی ڈگریز جو ایک وقت میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اگلے وقت میں وہ ان امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ ان کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت والدین یا بچے یہ سوچتے ہیں کہ اس کی مارکیٹ نہیں، اس کی ملازمتیں اویلیبل نہیں ہیں، اس کا سکوپ ختم ہو گیا ہے۔ اگر میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں، اگر ہم آج سے 10-15 سال پہلے چلے جائیں تو انجینئرنگ میں داخلہ لینے کے لیے ایک لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی تھیں، الیکٹریکل انجینئرنگ ہو، میکینیکل انجینئرنگ ہو، سول انجینئرنگ ہو۔ لیکن آج انجینئرنگ کالج ویران پڑے ہیں۔ وہاں پہ بچے اس لیے داخلہ نہیں لیتے کہ نہ ہی تو جابز اویلیبل ہیں اور نہ ہی اس سے ریلیونٹ بزنس کی اپرچونیٹیز موجود ہیں۔ اسی طرح سے کچھ اور اہم ڈگری ہے جن میں ایک لاء کی ڈگری ہے۔ اگر ہم پچھلے 15 سال میں دیکھیں تو لاء جو کہ بہت ہی اہم ڈسپلن ہے، اس کی مارکیٹ کے اندر بہت مانگ تھی۔ ایک لائر ہونا ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا، اسٹوڈنٹ کے اپنے لیے بھی اور اسٹوڈنٹس کے والدین کے لیے بھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت بدلا اور پھر لاء کی ڈگری بھی اسی طرح سے ان امپورٹنٹ ہو گئی۔ ہاں، یہی انجینئرنگ اور یہی لاء کی ڈگریز وہاں سروائیو کی جہاں انسٹیٹیوشنز نے اپنے آپ کو بدلا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کیا، اپنے اندر انوویشن لے کے آئے، اپنے کریکولم کو امپروو کیا اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ضروریات ہیں، جو مارکیٹ نیڈ ہے، اس کے مطابق ان پروگرامز کو ڈھالا۔ اس سلسلے میں پاکستان کے اندر بھی انجینئرنگ اور لاء کے حوالے سے کچھ ایسے پروفیشنلز ہیں جو یہ کاوش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان امپورٹنٹ ڈگریز کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے۔ تو وی آر لکی انف، آج ہمارے پاس کچھ ایسے پروفیشنل موجود ہیں جنہوں نے پاکستان میں قائد اعظم گروپ آف کالجز کی بنیاد رکھی، اور قائد اعظم گروپ آف کالجز کے نام سے انہوں نے بہت سارے ایسے الائڈ انسٹیٹیوشنز بنائے جس میں لاء کی ڈگری اس وقت ایک امپورٹنٹ ڈگری کے طور پہ انٹروڈیوس کی گئی۔ اور بچے اس ڈگری کو اگر قائد اعظم لاء کالج کے اندر پڑھیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی اس ڈگری کے امپورٹنٹ کریکولم کی وجہ سے اس کی مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ موجود ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ سب سے پہلے بیٹھے ہیں خالد قمر صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں قائد اعظم انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز کے۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں سلیم صاحب جو کہ چیئرمین ہیں قائد اعظم گروپ آف لاء کالجز کے، اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں ظفر اقبال ختانہ صاحب جو کہ پرنسپل ہیں قائد اعظم لاء کالج سرگودا کے۔ سر، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں خالد قمر صاحب سے۔ یونیورسٹی آف سرگودا میں آپ یو بلونگ ٹو سرگودا، یونیورسٹی سرگودا میں آپ پہلے بھی آتے رہے ہیں اور اٹ واز کالج بیفور 2002 اور اب یہ ایک یونیورسٹی کا درجہ اس کو مل گیا۔ تو جو بہت ساری منازل اس نے طے کی آج تک، وہ تقریباً ساری آپ کی نظروں سے گزری ہیں۔ کیسا پایا آپ نے یونیورسٹی آف سرگودا کو آج سے 5 سال پہلے، اور آج جب آپ نے وزٹ کیا اس کو تو کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیں، میں تقریباً 30 سال سے ایجوکیشن سیکٹر سے وابستہ ہوں۔ سب سے پہلے میں نے امپلائمنٹ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ میں کی، وہاں پہ میری 25 سال سے زیادہ کی سروس ہے۔ وہاں سے میں ریٹائر ہوں ایز ممبر ایجوکیشن سیکٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ سے۔ اس کے بعد میں نے ورلڈ بینک کے مختلف پروجیکٹس کیے، اور اس وقت میں خوش قسمت محسوس کرتا ہوں کہ چودھری سلیم صاحب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں، اور انہوں نے مجھے ذمہ داری دی ہے یہاں پہ سرگودا کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز بنانے کی۔ تو میں اس وقت جو لیجسلیشن پہ کام کر رہا ہوں قائد اعظم انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز کی، اور اسی سلسلے میں ہم نے آج یونیورسٹی آف سرگودا کو وزٹ کیا، کیونکہ اس وقت یونیورسٹی آف سرگودا ایک پائنیئرز انسٹیٹیوشن میں شامل ہے، اور اس کا بڑا نام ہے، انوویشن کے ریفرنس سے اس کی بڑی مشہوری ہے۔ تو ہم سوچ رہے تھے کہ آپ کا انکیوبیشن سینٹر دیکھیں، آپ کا ملٹی پرپز ہال دیکھیں، آپ کے اندر جو آپ نے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں فیکلٹی کے وہ دیکھیں، آپ کی جو کانفرنس روم ہے وہ دیکھیں، آپ کے ڈفرینٹ فیسلٹیز دیکھیں۔ وہ دیکھ کے مجھے محسوس ہوا ہے کہ یہ یونیورسٹی ماشاءاللہ کسی بھی لیول سے، کسی بھی بڑی یونیورسٹی پاکستان کی اس سے کم نہیں ہے۔ تو اس کا لیول بھی کسی وقت چند سال پہلے 30 نمبر پہ تھا، ابھی یہ 65 نمبر کے اوپر آ گیا کوالٹی کے ریفرنس سے۔ اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ کیسر عباس صاحب، ڈاکٹر کیسر عباس صاحب جو ایگزسٹنگ وائس چانسلر ہیں، ان کی بڑی محنت و کاوش ہے، اور ساتھ اس کا کریڈٹ اس ٹیم کو بھی جاتا ہے جو کہ ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، خبر رجسٹرار ہوں، کنٹرولر ہوں، ڈائریکٹر QEC ہوں، آپ بلال صاحب ہوں، جتنے نئے شعبے یہاں پہ بنائے ہیں ان کو دیکھ کے واقعی حیرانگی ہوتی ہے
ये 10 साल पहले इनका कभी नाम भी सोच नहीं सकता था इन शोबों का, लेकिन मार्केट की डिमांड के हिसाब से जो उन्होंने असेस करके नए शोबे खोले हैं, मैं समझता हूँ कि ये इस यूनिवर्सिटी की कामयाबी है, और आगे आने वाले दिनों में तो ये यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह और भी ज़्यादा ग्रो करेगी। ग्रेट। चौधरी सलीम साहब, कायद-ए-आज़म ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आपका ब्रेन चाइल्ड है। ऐसी डिग्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, ऐसे प्रोग्राम्स को रिवाइव करने की कोशिश करना जिसकी माशरे के अंदर, मार्केट के अंदर डिमांड बहुत कम हो जाए, इट्स अ बिग रिस्क। बिजनेसमैन हमेशा अवॉइड करता है, और बिजनेसमैन हमेशा वहाँ देखता है इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी जहाँ से उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। क्या सोच के आपने इनिशिएटिव लिया और कायद-ए-आज़म ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बुनियाद रखी, और क्या प्लान है आपके फ्यूचर के अंदर कि किस तरह से आप इक्विप करेंगे अपने स्टूडेंट्स को कि वो लॉ के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अपना लोहा मनवाएं? 87 की बात है जब मैंने कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज लाहौर में इस्टेब्लिश किया। उस वक़्त यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, गिलानी लॉ कॉलेज मुल्तान और कराची यूनिवर्सिटी का एक लॉ कॉलेज था। यानी अगर आप कराची से शुरू हो जाएं, सिर्फ 3 लॉ कॉलेज थे जो कि पंजाब में काम कर रहे थे। स्टूडेंट जो एप्लीकेशन आती थी एडमिशन के लिए वो अराउंड अबाउट 15,000 20,000 होती थी, और उस वक़्त जो एडमिशन मिलता था लोगों को वो 1,000 को मिलता था। बाकी 20,000 90,000 जो है ना वो उनको एडमिशन नहीं मिलता था जब मैं स्टूडेंट था। उस वक्त मैंने सोचा यार ये इतनी कमी है लॉ कॉलेजेस की, गवर्नमेंट सेक्टर में तो है 3 कॉलेज हैं, तो क्यों नहीं इसको प्राइवेट सेक्टर में इसको शुरू किया जाए। तो 87 में फिर मैंने फिजिबिलिटी बनाई, और उस वक्त बहुत बड़ा रिस्क था क्योंकि पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, बार एसोसिएशंस वो बड़ी मुखालफत में थी कि इस तरह जो है ना वो वैल्यू लॉ की कम हो जाएगी। मगर अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारे पास 4 लॉ कॉलेजेस हैं। लाहौर में बनाया, फिर सरगोदा में 98 में इस्टेब्लिश किया। उस वक्त सरगोदा में कोई लॉ कॉलेज नहीं था। फिर उसके बाद उकाड़ा में शुरू किया 2003 में, फिर अभी एक अदारा कसूर में इस्टेब्लिश किया है। तो हमने क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ कभी नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारे जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट लेवल तक पहुंच चुके हैं। हाई कोर्ट में बेशुमार हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं, लाहौर हाई कोर्ट में हैं, एडिशनल सेशन जज जो आजकल सरगोदा में हैं वो भी हमारे स्टूडेंट हैं, एक्स स्टूडेंट हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। हमारे स्टूडेंट जहाँ भी जाते हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जो है वो लिया जाता है, चाहे वो जॉब के लिए जाएं, चाहे किसी अच्छे चैम्बर को ज्वाइन करें तो वो भी उनको प्रायोरिटी देते हैं। ज़फ़र इकबाल साहब, आप प्रिंसिपल हैं कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज के सरगोदा में। जी। तो कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज की, जैसे अभी चौर साहब ने बताया कि डिफरेंट शहरों के अंदर ब्रांचेस हैं, तो नॉर्मली जो अर्बन एरियाज़ होते हैं या अर्बन रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स कम होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लेकिन सरगोदा जैसे शहर में जो हाईली रूरल एरिया है और अर्बनाइजेशन यहाँ पे निस्बतन कम है, क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे आप समझते कि जिसको बुनियाद बना के आपने ये इनिशिएटिव सरगोदा के लिए लिया, और कौन से चैलेंजेस हैं जो अभी तक आपको फेस करने पड़े हैं? मैं ये समझता हूँ कि बतौर लीगल एजुकेशनिस्ट समझता हूँ कि ये लॉ की एजुकेशन मीन के लीगल एजुकेशन का स्कोप कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ऑलमाइटी अल्लाह ने जब ये सारी दुनिया का निज़ाम जो है इसको ओपन किया, तो जिस सब्जेक्ट को, जिस नॉलेज को सबसे पहले यूज़ किया वो लॉ था। और ये लॉ जो है, ये जिसको लाज़ इन कुरान में आप देखते हैं, तो ये इसके बगैर दुनिया चल नहीं सकती। दुनिया बनी थी तो हर एक ज़मीन का, एक मिट्टी का एक टुकड़ा ले लें और उसको लेबॉर्ट्री में डालें, तो उसको टेस्ट करें तो बीच में से लॉ निकलता है। पानी को अगर हम टेस्ट करें तो H2O निकलता है, जो फार्मूला है, फार्मूला मीन लॉ, साइंस का लॉ है। एग्जैक्टली। तो जो लॉ है इसको तो इंसानी ज़िंदगी छोड़ नहीं सकती, और ये तो पढ़ना ही पढ़ना है लोगों ने, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ये फैक्ट है कि माजी में अवेयरनेस नहीं थी,
اتنی زیادہ لیگل ایجوکیشن کی جو وقت کے ساتھ ساتھ گرو کر رہی ہے. اب جو اسٹوڈنٹس 8 سال لاء کا لیگل ایجوکیشن کا رخ کر رہے ہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے. پہلے کالجز بہت تھوڑے تھے، یعنی سٹارٹ میں جب پاکستان بنا ہے تو ہمارے پاس صرف پنجاب میں پنجاب یونیورسٹی لاء کالج تھا اور کراچی میں ایس ایم لاء کالج تھا، اور اس کے بعد لاء کالجز جو ہیں وہ بعد میں آہستہ آہستہ گرو کیے ہیں. تو اب تو یہ اگر پورے ملک میں دیکھوں تو یہ ہزاروں میں کالج ہیں اور سب میں ان کے ایڈمیشن لوگوں کے ہو رہے ہیں. اس وقت کویشچن یہ نہیں کہ لاء اسٹوڈنٹ کم ہو رہے ہیں، لاء اسٹوڈنٹ بڑھ رہے ہیں. کویشچن یہ ہے کہ کوالٹی آف لیگل ایجوکیشن لیک کر رہی ہے. وہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں 15 سال پہلے اسلام آباد سے میں نے آ کے اس کالج کو ٹیک اوور کیا تھا، دیکھتے ہوئے کہ یہ تھوڑی لیکنگ جا رہی ہے اس میں اور اس کو بہتر کرنا ہے. یعنی سکھ یونٹ کو ٹھیک کرنا یا نئے کالج کو لانچ کرنا میری ایکسپرٹی اس میں ہے. تو وہ میں نے آ کے ایک پلان کے تحت اس کی اکیڈیمکس کو اپ لفٹ کیا اور یہ کوئی 100+ یونٹ لیول کا کالج جو ہے یہ 600+ میں گیا. کیا چیلنجز دیکھتے ہیں آپ سرگودا میں؟ تو سرگودا میں جو ہے قاعدے ایز فار ایز دی قائد اعظم لاء کالج از کنسرن، یہ تو ڈے بائی ڈے گرو کر رہا ہے. یہ ریسنٹلی لاسٹ ایئر ہی ہم نے پنجاب یونیورسٹی کو ٹاپ کیا اور جو ٹاپر تھی اس کو کار کا انعام بھی دیا. قائد اعظم لاء کالج اسکالرشپ دیتا ہے، کنسیشنز دیتا ہے، پھر جو ٹاپرز ہیں ان کو کار دیتا ہے، اور ہمیشہ سے ہم کئی کاریں دے چکے ہیں اپنی مختلف برانچز میں. اور میرا تعلق تو یہ ہے کہ اس گروپ کے ساتھ کوئی 22-23 سال سے تعلق ہے. قائد اعظم لاء کالج جوکاڑا کا میں فاؤنڈر پرنسپل رہا ہوں. تو جتنی دیر وہاں رہا وہ ہر سال کالج پنجاب یونیورسٹی کو ٹاپ کرتا. گریٹ، ماشاء اللہ. خالد صاحب، کونسلز بعض ٹائم ڈسپلنس کی کافی ٹف ٹائم دیتی ہیں اور وہ ڈسپلنس کے فیلئر کی ایک ریزن وہ بھی ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں انجینئرنگ کے اندر تو انجینئرنگ کی کونسل بھی بڑی ٹف ہے اور جس کی وجہ سے بہت سارے انجینئرنگ کے کالجز کو بہت ساری مشکلات درپیش ہوتی ہیں. لاء کالج کی ایکریڈیٹیشن یا جو ان کی کونسل ہے وہ کتنی سپورٹیو ہے اس ڈسپلن کو گرو کرنے میں، اور وہ کیا چیلنجز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو اس کونسل کو کنسیڈر کرنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ سپورٹیو ہو ٹورڈز انسٹیٹیوشنز اور وہ انسٹیٹیوشنز پھر بہتر پرفارم کر سکیں ان دی سوسائٹی؟ میرا خیال ہے کہ یہ ریسنٹلی ہم اس پروسیس سے گزر چکے ہیں اور چودھری سلیم صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ اس کویشچن کو بہتر رسپونڈ کر سکیں. جی چودھری صاحب. جناب، لاء کی ڈگری کے لیے جو سپروائزری باڈیز ہیں یہ 2 ہیں. ایک تو پنجاب بار کونسل ہے، دوسرا پاکستان بار کونسل. پاکستان بار کونسل جو ہے وہ آج کل وہاں کے زبردست قسم کے انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے ہیں، اور جب تک وہ ان کے معیار کے اوپر جب تک ایک ادارہ نہیں آتا وہ NOC جاری نہیں کرتے. ہم نے ابھی قصور میں ایک کیمپس بنایا ہے اور ہمیں تقریباً 1 سال ویٹ کرنا پڑا ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن بنائے ہیں وہ لیگل ایجوکیشن کے معیار کو بلند کرنے کے لیے بنایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل اسی طرح سپروائز مختلف اداروں کو کرتے رہے تو یہ جو 2 نمبر یا 3 نمبر ادارے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور جو میرٹ کے اوپر آئیں گے وہی زندہ رہیں گے. ظفر صاحب، کہاں دیکھتے ہیں فیوچر آپ لاء ڈسپلن کا؟ مجھے بہت اچھا فیوچر نظر آ رہا ہے. کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میں ریسنٹلی VC صاحب آنریبل اس انسٹیٹیوشن کے یونیورسٹی آف سرگودا کے اس وقت وہ لیڈر ہیں، ان سے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ اس وقت جو ایریا کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ کوالٹی کے لیے کام کیا جائے. اور کوالٹی 2 اینڈ پہ ہوتی ہے. ایک اسٹوڈنٹ کے اندر لرننگ ایٹیٹیوڈ پیدا کیا جائے، اور فیکلٹی جو ہے وہ کوالیفائڈ تو ہمارے پاس لوگ ہیں، HEC کرائٹیریا پہ لوگ آتے ہیں اور وہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز جو لیک کر رہی ہے وہ ہے انٹرسٹ آف ٹیچنگ اور اسکل آف ٹیچنگ.
اور پھر یہ کہ چیلنج جو فیکلٹی کے اندر ہونا کہ وہ چیلنجنگ فیکلٹی ہے، وہ کمپیٹیٹو ہے، اور وہ کچھ پروڈیوس اعلیٰ لیول کی پروڈکشن دینا چاہ رہی ہے. یہ چیزیں کچھ لیک کرتی نظر آ رہی ہیں. ان ایریاز کو ایڈریس کرنا، اسٹوڈنٹ کا ایٹیچیوڈ لرننگ کی طرف کم ہو رہا ہے. وہ ڈگری لینا چاہتا ہے، وہ ڈگری کی مینجمنٹ کرتا ہے، ایگزام پاس کرنا چاہتا ہے، وہ کانسیپچول نہیں ہونا چاہ رہا اور ڈیپ نہیں جانا چاہ رہا اسٹڈیز میں. تو اسی طرح ٹیچر جو ہے وہ بھی اس کو پاس کروانے کا سامان کر رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ پاس ہو جائے اور ڈگری لے جائے تو یہ کامیابی ہے. یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ اس کے کانسیپٹ کتنے کلیئر ہیں اور وہ مارکیٹ میں جا کے کتنا ورتھ رکھے گا وہ اسٹوڈنٹ، اور اس کو آگے پلیسنگ کتنی ملے گی، اور وہ جاب میں کس طرح کمپیٹ کر سکے گا، پروفیشن میں، بزنس میں کس طرح گرو کر سکے گا. اسی طرح لا میں باہر میں جا کے ہم پوری بیکنگ کرتے ہیں قائد اعظم لاء کالج میں کہ جو اسٹوڈنٹ ہمارے ہر سال بیچ نکلتا ہے، جو جن بارز کو وہ جوائن کرتے ہیں، میں ان کی بیکنگ پہ ہوتا ہوں اور میں اس کی فیڈ بیک لیتا ہوں کہ میرا اسٹوڈنٹ وہاں جا کے کیا پرفارم کر رہا ہے، وہ ایڈوکیٹ کے طور پہ کیا پرفارم کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، کیا لیول ہے اس کا، کیا ایٹیچیوڈ ہے، کورٹ میں کس طرح اپیئر ہوتا ہے، اور اٹارنی کے طور پہ کیا پرفارمنس دیتا ہے، لیگل ایڈوائزر ہے تو کیا کر رہا ہے، اگر وہ بینکس کارپوریٹ سیکٹر میں چلا گیا ہے تو وہاں جا کے کیا پرفارمنس دے رہا ہے، اگر اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے یا وہ CSS کی طرف چلا گیا ہے تو وہاں کیا پرفارمنس ہے اس کی. ہم ان کے ایٹ دا بیک ہوتے ہیں اور ہم اسی پہ بلیو کرتے ہیں، اسی پہ پراؤڈ کرتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ مارکیٹ میں جا کے کیا لیول. I strongly believe کہ جس پروسیس کے پیچھے اچھا فیڈ بیک اور کمپلائنس ہو وہ کبھی بھی پروسیس فیل نہیں ہوتا. ریئلی اپریشیٹ. خالد صاحب، ہر ڈسپلن کو آج IT کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایو ٹیکنالوجی ہو، کوئی بھی ایسا ڈسپلن ہو، ایون بزنس بھی، تو وہاں پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کتنی امپورٹنٹ ہے لا گریجویشن کے لیے؟ اصل میں IT کو لوگ ایک سبجیکٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں، میں اس کو ایک ٹول کے طور پہ دیکھتا ہوں. اصل میں IT ایک ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جس کو پڑھیں اور ڈگری لے کے اور آپ چلے جائیں. IT ایک ٹول ہے جس کو آپ کسی بھی سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے، جیسے فیسیلیٹیٹر. ہاں جی، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جب سرگودا کے اندر ڈیمانڈ اسیسمنٹ کی تھی کہ یہاں پہ ہم جو انسٹیٹیوٹ بنائیں گے اس کے اندر کس طرح کے شعبے ہونے چاہیے تھے، تو ہم نے ایک بڑا شعبہ کمپیوٹر سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یہاں پہ بنایا، مینجمنٹ سائنسز اور لا کے علاوہ. تو اس کے اندر ہم محسوس کر رہے ہیں کہ کافی اسکوپ ہے. اور سرگودا کے بچے، اور جو سرگودا مین سرگودا ڈویژن اور جو ساتھ دو اضلاع ہیں ملتے ہیں ہمارے پاس، منڈی بہاؤالدین اور دوسرے، تو وہ بھی اس میں شامل ہے. تو وہاں کے اسٹوڈنٹ آ کے اپنی صلاحیتوں کو IT کے ٹول کی مدد سے اجاگر کریں گے اور کافی حد تک آگے ڈیولپ کر دیں گے. ایگزیکٹلی. IT از بیسکلی فیسیلیٹیٹر ٹو لرن سم تھنگ ایڈوانس، جو بہت ساری کتابیں پڑھ کے ہمیں ملتا تھا. آج اگر کسی بھی IT ٹول سے پوچھے تو وہ ہمیں ود ان سیکنڈز اس کا سولوشن دے دیتا ہے. پھر سب آخر پہ بچوں کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ جب بھی انہوں نے لا کالج کو سلیکٹ کرنا ہے وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں جن کو کم از کم ان کو ایویلویٹ کرنا چاہیے یا ان کے پیرنٹس کو ایویلویٹ کرنا چاہیے، تاکہ ان کالجز کے اندر نہ وہ پھنس جائے جن کا بھی آپ نے ذکر کیا 2 نمبر 3 نمبر یا 4 نمبر، تاکہ ان کا فیوچر آن سٹیک نہ آئے. جب اسٹوڈنٹ اپنی FA FSC وغیرہ کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد ان کو ایک لیٹ ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئر کرنا ہے. لیٹ ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر وہ کسی ادارے میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو اپنے محلے میں اپنے دوستوں سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ کون سا ادارہ اچھا ہے. تو وہ ان کو فیڈ بیک ضرور دیں گے کہ فلاں ادارے کے رزلٹ اچھے ہیں، فلاں ادارے کی فیکلٹی اچھی ہے، فلاں ادارے کی بلڈنگ اچھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ انفارمیشن لے کے اسٹوڈنٹ کو کسی بھی ادارے کو وزٹ کرنا چاہیے تاکہ ڈبل چیک ہو جائے. اور وہ چونکہ یہ کورس 5 سال کا ہے تو پھر وہ 5 سال کے لیے اس ادارے کا پابند نہ ہو جائے، کیونکہ مائیگریشن پر سیم سٹی میں مشکل ہوتی ہے. تو اس طرح اس کو پہلے ہر قسم کی جو ہے نا وہ چیک اینڈ بیلنس رکھ کے ایڈمیشن لینا چاہیے تاکہ کسی قسم کا اس کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے. بے شک بہت مفید گفتگو تھی. امید ہے ناظرین نہ صرف وہ پروسپیکٹیو اسٹوڈنٹس جو ہمیں سن رہے ہیں بلکہ ان کے والدین بھی، کوئی بھی ڈسپلن آؤٹ آف مارکیٹ نہیں ہوتا.
آؤٹ آف ڈیمانڈ نہیں ہوتا اگر اس ڈسپلن کو اچھے طریقے سے حاصل کیا جائے، اس کو انوویٹیو طریقے سے سیکھا جائے اور پھر مارکیٹ کے اندر آیا جائے۔ تو ان پروفیشنلز کی گفتگو سن کے کم از کم میری کنسیپٹ کافی کلیئر ہوئے ہیں کہ لاء کا فیوچر بہت اچھا ہے، ایون انجینئرنگ کا فیوچر بہت اچھا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں ایڈمیشن لیتے ہیں، کس طرح کی پیڈاگوجیز کو لرن کرتے ہیں اور کس طرح سے اپڈیٹڈ نالج سے اکوپ ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے آن US Web TV۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔